پیشاب کو روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے اذان کا مخصوص طریقہ کیسا ہے؟ امام کا نمازیوں کے انتظار میں وقت مقررہ سے جماعت کو مؤخر کرنا کیسا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب وار ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، پیشاب کو روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیشاب یا پاخانہ کو روک کر نماز پڑھے جب تک وہ فارغ ہو کر ہلکا نہ ہو جائے۔ پھر سب سے پہلے قضاء حاجت کو پوری کر لے اور اس کے بعد وضو بنا لے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے، اگرچہ اس سے جماعت کی نماز نکل جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے اذان کا مخصوص طریقہ کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے اذان کا مخصوص طریقہ، یعنی اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کی جگہ پر یا دافع البلا اور حی علی الفلاح کی جگہ پر الامان یا اللہ، یہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس طرح کی اذان نہ کہنی چاہیے۔ البتہ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے انفرادی طور پر استغفار، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کر لینی چاہیے۔ ایک اور سوال، دونوں سجدوں کے درمیان کی پوری دعا کیسے ہے؟ جواب یہ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، لیکن یہ دعا نفل نماز کے اوپر محمول ہے۔ البتہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جماعت کی نماز کے اندر بھی مقتدیوں کے اوپر کوئی گرانی وغیرہ نہ ہو تو صورت میں امام اور مقتدی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال، امام کا نمازیوں کے انتظار میں وقت مقررہ سے جماعت کو مؤخر کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے، اگر جماعت کی نماز میں تھوڑی سی کبھی کبھار تاخیر کیے جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تاخیر کو مستقل معمول بنا لینا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔